اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی تنہا بھی خوش رہتے ہیں ہم تو کبھی محفلوں میں بھی اداس رہتے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ دل اتنا مضبوط تو نہ ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس تو کرو۔ سنا ہے ہنس ہنس کے لوگ خود کو سزا دیتے ہیں۔ 2 میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ بات کردار کی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں بتا کتنا کمال ہے۔ کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے سب کاموں سے اہم ہے۔ مایوس ہونے والے اس تصویر کو غور سے دیکھیں، اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی انشاءاللہ۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں ہوتی۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدر نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ معاشرہ عورت پر بڑی نظر رکھتا ہے اور اسے ہر موڑ پر ایک نام دیتا ہے، جیسا کہ فتنہ عورت، بدچلن عورت، زباندار عورت، منحوس عورت اور طوائف عورت، جبکہ معاشرے کا مرد بس مرد ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ میرے بارے میں اپنی سوچ کو تھوڑا بدل کر دیکھ، مجھ سے بھی برے ہیں لوگ تو گھر سے نکل کر دیکھ۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشی رہیں تو اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھا ہوتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے شدید جنگ لڑ رہے ہوں تو پھر دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموش کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ کتابوں کے صفحوں کو پلٹ کر سوچنا ہو، یوں پلٹ جائیں زندگی تو کیا بات ہے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ چہرہ رکھ کر ہم پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں، اور شاید یہی بے بسی کی آخری حد ہے۔ آج سبیل بھی لگائی جائے گی، لنگر بھی لگایا جائے گا، مگر افسوس کہ لوگ سجدہ نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، جس سجدے اور قرآن کے لیے سر کٹا دیا گیا۔ قرآن پاک بار بار یہ گواہی دیتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان آیا کرتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی سے جا ملی، داد ہمت کی دینی پڑتی ہے ورنہ جگنو کہاں کہاں سورج۔ ہم رویوں سے آشنا لوگ ہیں، ہم ہونے کا وہم نہیں پالتے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ پگھل رہا ہے وقت یوں جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ جنہیں تمہاری قدر نہیں خدا ان سے تمہیں دور رکھے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ جب مالک کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو سب منصوبے اور پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اعتبار کیجئے تو صرف اندھوں کا جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمتوں کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ باپ کی بھی عجب مصیبت تھی، وہ بیٹی سے کٹ کر بھی علیحدہ نہیں ہو پاتا اور بیٹے کے ساتھ رہ کر بھی اسے نہیں مل پاتا۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندہ زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے، تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچا جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے۔ حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کے لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک، کہ جو بھی آئے گا بہتری کے لیے آئے گا، پھر چاہے وہ سمجھے میں آ سکے یا تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہو۔ صبر سیکھنے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ آندے بن ذہنوں پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے ہیں جن میں سمندروں کی پیاس ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ کھانا خرید سکتا ہے، غذائیت نہیں۔ مقام خرید سکتا ہے، عزت نہیں۔ خون خرید سکتا ہے، زندگی نہیں۔ انشورنس خرید سکتا ہے، حفاظت نہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں۔ پیسہ مکان خرید سکتا ہے، گھر نہیں۔ بستر خرید سکتا ہے، نیند نہیں۔ گھڑی خرید سکتا ہے، وقت نہیں۔ کتاب خرید سکتا ہے، علم نہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ ماضی بیت گیا اور اپنے پیچھے داستان چھوڑ گیا، ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان رقم کرنی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ پاک کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ
وصیتوں میں تلاش کرو۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ پاک کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے، وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کی عقل خداوندی حاصل ہے۔